اب یہ کہ ان کو اللہ نے تو فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا یعنی علماء ہی ہیں ہمارے بندوں میں سے جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو اب وہ خوف کون سا والا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق؟ اب وہ خوف جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ عدل ہونے کا خوف ہے، کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں اگر ان کے بارے میں عدل ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، اور جو معاملہ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کو، اس کی صفت عدل کو زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے غضب کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو جس کو معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوف زدہ ہوگا۔ ظلم نہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی غضب میں ہے تو اب پتہ نہیں کیا کرے گا، نہیں، یہ نہیں، اس کے لیے اگرچہ کوئی حدود نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہم کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ظلم کا تصور نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال پر عدل کا خوف ہے کہ کہیں میرے اعمال پہ عدل تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ علماء ظاہری کا خوف ہے، یا جس پر جوارح پر یعنی جس کے اعضاء پر، قلب پر جہنم کا خوف آیا تو گویا اللہ کی غضب کا خوف آیا، کہ کہیں وہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں کہ اللہ ان پہ غضب کرے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ کہیں غضب کر تو نہیں دے گا؟ اگر اس نے عدل کیا تو اس کو عدل سے کون روکنے والا ہے؟ اس کو کون اس بات پہ معاذ اللہ مجبور کر سکتا ہے کہ تو فضل ہی کر؟ فضل اس کی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل تو وہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ کرتا ہے۔ عدل تو اس نے اپنے ذمہ لازم کیا کہ عدل ہم کریں گے ہر ایک کے ساتھ، ظلم نہیں ہوگا، فضل کسی کسی کے ساتھ ہے۔ تو اب جب وہ اپنے اعمال پر نظر کرتے ہیں علماء ظاہری، تو ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے ہی نہ دیا، چلو شفاعت ہو جائے گی، لیکن جانے والے کی بھی تو کوئی کیفیت ہوگی نا، جو احادیث میں آتا ہے کہ جب جہنم جو ہے وہ اس کو لایا جائے گا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، چاہے وہ نبی مرسل ہو، چاہے وہ ملائکہ مقرب ہو، جو سجدے میں نہ گر جائے اور وہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ جو ترہیب کی احادیث آتی ہیں، کیا غضب کی احادیث ہیں، وہ کیا غضب اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، ملائکہ اس کو 70,000 جو ہے وہ لگامی ڈال کے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ کسی کے قابو میں صحیح سے آ نہیں رہی ہوگی۔ جہنم کو محشر میں لایا جائے گا اور اس کی گردن ہوگی، اور وہ چیخیں مار رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، تو اس وقت سارے کے سارے بھول جائیں گے پھر کہ ہم سے کیا کیا وعدے ہوئے ہیں۔ بھائی ہے تو بشر نا، بشری تقاضوں سے تو ہم فارغ نہیں ہیں نا۔ بشر پہ جو ظاہری معاملہ پیش آتا ہے وہ فوری ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، کیسا ہی ہو اس کے فوراً اس کے اثرات اس پہ نظر آ جائیں گے۔ تو خوف کا معاملہ سب کے ساتھ ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا کہ اب میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، اور اگر میں پکڑا گیا تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ خوف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر وارد نہ ہو، یعنی پل صراط پہ تو سب کو گزرنا ہی ہے نا، پل صراط جہنم کے اوپر ہے،
اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ پل صراط کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے تم میں سے جو جہنم پر وارد نہ ہو. وارد تو ہوگا، نکلنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کون نکلے گا کون نہیں نکلے گا، کون بجلی کی تیزی سے جائے گا، کون پرندوں کی رفتار سے جائے گا، کون پلک جھپکتے میں چلا جائے گا، کون پیدل چل کے جائے گا، کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ان کو آیات اور احادیث ان کو پتہ ہیں علماء کو، اور اس کا معنی بھی جانتے ہیں، تو ان کو زیادہ خوف ہوتا ہے. اب ایک شخص اس کو معلوم ہی نہیں ہے جہنم کی کیا کیفیت ہے، اس نے کبھی خوف کی آیتیں نہ پڑھی، نہ سنی، نہ تفسیر دیکھی، نہ کسی پہ اس نے سنا، تو اس کو کیا معلوم ہوگا. بلا تشبیہ بلا مثال. اب ایک شخص ہے وہ عاقل بالغ ہے اور شیر کو وہ جانتا ہے شیر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے ویسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو کیا اس کو خوف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ویسے ہارٹ اٹیک. اس کو صاحب نے آپ قسمیں کھائیں گے، بھائی میں قسم کھاتا ہوں شیر تجھے کچھ نہیں کہے گا، پالتو شیر ہے. اس کا جو خوف کا عالم ہوگا، کیونکہ وہ شیر کو جانتا ہے، شیر کی معرفت رکھتا ہے. آپ کتنا اس کو بول دیں کہ بھائی میرا پالتو شیر ہے، میں نے منع کر دیا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا تجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو پنجرے میں ڈال دیں، اکیلا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اس کے خوف کے مارے کیا حالت ہوتی ہے اس کی. اور ایک چھوٹے بچے کو کہ جو نہیں سمجھتا کہ شیر کیا ہے کیا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے گود والا، اس کو آپ شیر کے پنجرے میں رکھ دیں. یا جو شیر کو نہیں جانتا کہ شیر کیا چیز ہے، تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے تو اس کے خوف کی وہ کیفیت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے بالکل خوف ہی نہ ہو اس کو، کیونکہ اس کی معرفت، چھوٹے بچے کی معرفت شیر کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیر کیا ہے، اور بڑے کو پتہ ہے، اور جتنا پتہ ہے اتنا وہ خوف زدہ ہے. تو علم والے کو خوف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت رکھتا ہے.